پہلے تو مبارکباد کی مستحق ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی، آپ لوگوں کو بھی نشستیں ملی ہیں، اب حکومتی اتحاد کو بھی 2/3 اکثریت مل چکی ہے۔ اب ایک بہت ہی بڑا پرسیپشن جنم لے رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس اکثریت کو کسی بھی طرح مفاد میں استعمال ہو سکتی ہے، کوئی نئی ترمیم آ سکتی ہے۔ 27ویں ترمیم کی بازگشت تو بہت پہلے سے ہی سنائی دے رہی ہے، تو کچھ ایسا ہی سوچا ہے حکومتی اتحاد نے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، یہ ایک عدالتی فیصلہ تھا اور ایک فیصلے کے خلاف ایک اپیل تھی اور وہ اپیل ڈیسائیڈ ہو گئی۔ اس پہ نہ تو ہمیں کوئی خوشیاں منانے کا لمحہ ہے اور نہ ہی اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ قانون سازی یا آئین سازی بڑا سنجیدہ کام ہے، وہ عوام کی اور حالات کی ضرورت کے پیش نظر آپ نے کرنا ہوتا ہے۔ بالکل ہم نے کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اگر ہمیں موقع ملے گا اور عوامی فلاح کے لیے، بہتر حکمرانی کے لیے اگر آئینی ترمیم ضروری ہوئی تو کریں گے۔ وہ اس صورتحال میں یہ سیٹیں مل جانے کی صورت بھی ہو گئی، نہ بھی ہوتی تو ہم نے جماعتوں کو پہلے بھی ملا کے کر لی تھی۔ سر، ایک تاثر یہ ہے کہ 2/3 اکثریت ملنے کے بعد پنجاب سے پی ٹی آئی اراکین کو نااہل کیا جائے گا، پھر سانحہ 9 مئی کے کیسز ہیں اور ان نشستوں پر ضمنی انتخاب ہوگا، وہ نون لیگ کو سیٹیں مل جائیں گی اور اس کے بعد شاید ان کے پاس اتنی اکثریت آ جائے کہ آپ لوگوں کی بھی ضرورت نہ پڑے، تو ایسا بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے نا، یہ جو لفظ ہے نا، یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو یا ان کے ممبران کو ڈسکوالیفائی کرایا جائے گا، یہ بڑا قابل اعتراض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ حکومت کرا رہی ہے، عدالتیں نہیں کر رہی ہیں، حکومت کے دباؤ میں ہو رہا۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ عدالت کا فیصلہ ہے، اس میں 5 ججز نے یا 3 ججز 2 ججز نے اس کو اپوز بھی کیا ہے۔ ایک دیکھیں نا، جو فیصلہ آیا ہے یہ بھی فیصلہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ سارے ججز نے حکومت کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ 13 رکنی بینچ تھا جس میں سے ایک جج صاحب نے ریکیوز کیا، 2 نے بینچ چھوڑ دیا، فیصلہ پہلے خلاف دے گئے تھے، 3 جج صاحبان نے بھی ایک حد تک ڈیسنٹنگ نوٹ دیا، فیصلے کے مین کے ساتھ ایگری کیا، تو 7 ججز نے بنیادی طور پہ یہ فیصلہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی کے کرائے پہ نہیں ہو رہا، اگر کسی کے کرانے پہ ہوتا تو پھر سارے ججز یہ فیصلہ دے دیتے۔ لہٰذا ہاں، یہ بات کہ کل اگر ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہی صورت نکلے، پی ٹی آئی کو اللہ کرے ہوش آ جائے اور وہ اپنے کیے پہ کوئی نظامت کا اظہار کر کے آگے بڑھے، لیکن اگر ایسی صورت بن جاتی ہے، اگر ایسی صورت بنتی ہے تو یہ تو حالات کا جبر ہوگا نا جی، اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ رہی بات کہ اس کے بعد ہماری ضرورت رہے گی نہیں رہے گی، یہ جب وقت آئے گا دیکھیں گے۔ ہمیں نہیں توقع کہ ایسی صورتحال بنے گی، اگر سیٹوں کی صورتحال ادروائز بھی ہو جائے گا تو ہم ایک سسٹم کو مشکل وقت میں لے کے چل رہے ہیں، اسٹیبلٹی کے وقت پہ بھی لے کے چلیں گے۔ اور سر، کچھ ہلکے یہ باتیں کر رہے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ ایک فیصلہ آیا تو تاثر مختلف ابھر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن کی اراکین کی تعیناتی، نگراں وزیر اعظم کی من پسند تعیناتی، یہ سب وزیر اعظم کی مرضی سے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ شاید اب ایک ایسا اپوزیشن لیڈر لایا جائے گا جو زیادہ مخالفت نہیں کرے گا اور پیپلز پارٹی سے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی وڈ بی ریڈی فار دیٹ کہ اپوزیشن لیڈر پیپلز پارٹی کا ہو اور اس کے بعد مل جل کر یہ سارا سیٹ نہیں، اپ میرا چلتا نہیں رہے؟ خیال، پیپلز پارٹی تو اس وقت حکومت کی سپورٹ میں ہے، تو پیپلز پارٹی سے کیسے آ سکتا ہے لیڈر آف دا اپوزیشن؟ اپوزیشن کا بندہ تو اپوزیشن سے آئے گا، اور لیڈر آف دا اپوزیشن مولانا فضل الرحمان ہو سکتے ہیں، کوئی اور اپوزیشن کا رہنما جو جماعتیں وہاں پہ ہیں اس وقت، کیونکہ جو ممبران جن کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس کی روشنی میں تو وہ سارے آزاد ممبر ہو گئے، انہوں نے کوئی جماعت جوائن نہیں کی۔ لہذا اگر یہ جماعت کی اپوزیشن لیڈر ملنا ہے تو پھر نیچرلی کوئی اپوزیشن کی جماعت ہوگی، پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں ہے نہیں۔ اور سر، کل پنجاب اسمبلی میں ایک اجلاس، کافی دیر بعد وزیر اعلیٰ پنجاب وہاں پر آئیں اور بجٹ سیشن تھا، اپوزیشن کا احتجاج کرنا فطری تھا، ہمیشہ ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن جب کل وہ تقریر کر رہی تھی اپوزیشن اراکین شور مچا رہے تھے تو اس پر اپوزیشن لیڈر نے 26 اراکین کو معطل کر دیا اور ان کے نااہلی کے ریفرنسز بھی آج بھجوا دیے۔ سر، بطور ایک سیاسی رہنما اور ایک سینئر رہنما، آپ کو لگتا ہے یہ پیپلز پارٹی کی نظر میں ایک درست اقدام ہے؟ احتجاج کرنا تو معمول ہے اسمبلی سیشنز کے دوران، اور بہت دفعہ بہت ٹائم ہر طرح کے اجلاسوں میں ہوتا ہے احتجاج۔ دیکھیے، ہمارے ہاں یہ پچھلے کافی عرصے سے اسمبلیوں کے اندر ہونے والا احتجاج اور احتجاج کا جو رنگ ہے
وہ آہستہ آہستہ حد سے بڑھ گیا ہے. ہم بھی کرتے رہے, اچھا احتجاج بھی کرتے رہے, غلط بھی کرتے رہے, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی. یہ بات نہیں ہے کہ ہم نے غلطیاں نہیں کی. پرویز مشرف کے خلاف ہم احتجاج کرتے تھے, بالکل. ہم کہ آج کی اپوزیشن کے بعد اس کے رنگ میں بدنمائی میں اضافہ کر رہا, پرشی میں اضافہ کر رہا, جس کی وجہ سے پارلیمان کے ممبرز کا, اسمبلیوں کا, سیاسی عمل کا وقار ختم ہو رہا ہے. سو اس کو روکنا ہوگا. اب بات ہاتھا پائی, گالی گلوچ سب کچھ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور یہ نہیں, احتجاج تو بنیادی طور پہ ایک حق ہے, ضرور کریں, اور اس کے بعد ممبران اپنا حق بھی استعمال کریں جو حق تقریر ہے. گورنمنٹ کو بھی برداشت کرنا چاہیے. لیکن جب باتیں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر دونوں اطراف سے چیزیں اسی طرح ہوتی ہیں. میں پھر کہوں گا کہ اس معاملے کو ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنے سیاسی ایجنڈا سے ہٹ کے اسمبلیوں کے اندر ڈیبیٹ اور ماحول کو, اسمبلیوں کے باہر بھی احتجاج کو بھی لمٹ کرنا ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایک ریاست چلا رہے ہوں اور میں مشکل میں ہوں تو میں احتجاج کروں اور میں سڑکیں بند کر دوں, میں چوک چوراہے بند کر دوں, میں آگ لگانا شروع کر دوں. یہ ممکن نہیں ہے. اس طرح یہ احتجاج نہیں ہوتے, نہ ریاستیں چل سکتی ہیں. ہمیں اسمبلیوں کے باہر عوامی احتجاج ہوں, سیاسی احتجاج ہوں, آپ کو حق اجتماع بھی ہے, حق احتجاج بھی ہے, لیکن اس کی ایک لمٹ مقرر کرنی ہوگی, اور وہ سیاسی جماعتیں بیٹھ کے کریں. اگر سیاسی عمل کو ہم نے معتبر بنانا ہے, اس کو باوقار بنانا ہے, تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اسمبلیوں کے اندر جو دن بدن ماحول خراب ہو رہا ہے, یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے, اور اس سے کوئی بہترین یہ احتجاج نہیں ہے, یہ بدنمائی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے. اور میں اپنے آپ کو اس سے مبرہ نہیں کر رہا. ہم بھی یہ کرتے رہے, ہم جو کرتے رہے وہ بھی غلط کرتے رہے, لیکن اب یہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اسمبلی کے اندر ایک خاتون ہے, وہ وزیر اعظم کے طور پہ, وزیر اعلیٰ کے طور پہ تقریر کر رہی ہیں, ان کے اوپر آپ نے احتجاج کر لیا, اور اس کے بعد اپنی تقریر میں اس کا جواب دیں, پریس کانفرنس میں اس کا جواب دیں. اگر آپ ان کی ذات کے اوپر گھٹیا جملے یا گالی گلوچ پہ جائیں گے اور ممبران حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے, تو نیچرلی ان کے جماعت کے لوگ بھی آگے بڑھ کے ان کو عزت, ان کو بچانے کی کوشش کریں گے. وہاں خواتین بیٹھی تھی ان کو بچانے کی, اس کے نتیجے میں اگر کوئی دھینگا مشتی ہو گئی, اگر کوئی حالات قانونی طور پہ یا ضوابط سے بڑھ کے ہو گئے, تو اسپیکر نے کوئی ایکشن تو لینا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو, پنجاب حکومت کو بھی صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اسپیکر صاحب کو بھی درگزر کر رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور نسبتاً کم سزائیں جو ہیں, ڈسممبرمنٹ تو بڑی زیادتی ہوگی, بہت بڑی سزا ہے, لیکن نسبتاً کم, کہ کچھ ایک سیشن کے لیے, 2 سیشن کے لیے, کسی کے اگر بہت زیادہ بیونڈ چلا جاتا ہے کوئی, تو اس کو سسپینشن ہو. لیکن یہ بہرحال جماعتوں کو دیکھنا ہوگا, اس کے اوپر بحث کرنی ہوگی. جماعتوں کے اندر جب بھی کوئی ایجنڈا جماعتیں بیٹھیں, تو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ پبلک آرڈر ڈسٹرب نہیں کریں. احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو حق احتجاج, میرا حق ہے احتجاج کرنا, لیکن آپ کا بھی تو ایک حق ہے نا, آزادی اظہار, آزادی موومنٹ. اگر میرا احتجاج آپ کے حق کے راستے میں رکاوٹ بن رہا ہے, تو یہ میرا احتجاج کا حق ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, سو ہمیں اس کو بھی لمٹ کرنا ہوگا. یہ جو ہمارے ہاں کوئی سیاسی اور مذہبی جماعتیں اٹھاتی ہیں, لٹ اٹھا کے آ جاتی ہیں, حکومت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جی ٹی روڈ کے پل بند ہو جاتے ہیں, جی ٹی روڈ میں کھدائیاں کر کے خندقیں کھود دی جاتی ہیں, اور چڑھائیاں ہو رہی ہوتی ہیں بلڈوزر لے کے, کرینے لے کے. جس نے بھی کر رہا ہے, آج کر رہا ہے یا ماضی میں کیا, غلط ہوا. اب ہمیں اس کو بند کرنا ہوگا. بالکل, اور لیڈرشپ اوپر سے اگر یہ آرڈرز دے تو میرا خیال ہے نیچے تک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ تو آتا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.